الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اللہ بہت بے نیاز ہے اور وہ ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا مالک ہے. قرآن مجید میں بہت خوبصورت واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور میرا اللہ اسے کیسے بیان کرتا ہے. ایک بندی مریم، پاکیزہ معصوم، 14-15 سال کی عمر، اور کسی غیر محرم کا کبھی سایہ بھی نہیں دیکھا، اور ایک دم ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے. انتہائی خوبصورت شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ ڈر کے کہتی ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں عورت، میں معصوم، پاکیزہ، کیا مسئلہ ہے؟ اور وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں ہوں، ڈرو نہ مجھ سے، فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں ہوں، گھبراؤ نہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے، اسی لیے میں آیا ہوں. تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیٹا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک حلال ہے نکاح، وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے زنا، وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ تو یہاں پہ یہ آتا ہے کہ تم بناتے ہو یا اللہ بناتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے حضرت مریم سے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تیرے رب کا تیری پیدائش سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے بن خاوند کے اللہ تعالی بیٹا عطا کرے گا، بن باپ کے بچہ آئے گا. تو جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی طرف بڑھے تو وہ ڈر کے پیچھے ہو گئی. وہ اور آگے بڑھے تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام ڈر کے پیچھے اور ہوتی گئیں اور دیوار کے ساتھ لگ گئیں. پیچھے کوئی جگہ نہیں جہاں سے جایا جائے، اور وہ تھر تھر کانپ رہی ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے ڈرو نہیں، اور آپ قریب گئے، ان کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، اور آپ نے آستین کو پکڑا اور پھونک ماری. آپ نے یہ دیکھیں یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، پھونک کا اور بچے کا آپس میں کیا جوڑ ہے. لیکن جیسے ہی حضرت جبرائیل نے پھونک ماری تو ادھر ویسے ہی 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا. حمل بھی نہیں ٹھہرا کہ وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوا، پھر اس میں روح پڑی اور اس کو پالا. فَحَمَلَتْهُ، فا کا مطلب ہے کہ حمل فوراً ہوا، اور پھر وہ فوراً دوڑی اور ادھر پھونک ماری، ادھر حمل ہوا، اور ساتھ ہی درد بھی شروع ہو گیا. تو سبحان اللہ، یہ میرا اللہ ہے جو یوں کر کے دکھاتا ہے. اور بچہ پیدا ہو گیا، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا حضرت بی بی مریم علیہ السلام اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی میں پہلے ہی مر جاتی، اب میں کس منہ سے شہر جاؤں گی، کس کس کو جواب دوں گی، اور کون کون سنے گا اور اعتبار کرے گا. جبرائیل علیہ السلام پھر آ گئے اور آپ نے اپنا پار مارا اور پانی کا چشمہ نکل آیا، پہلے سامنے لیکن اب پردے میں کہ بے پردگی نہ ہو، اور کہنے لگے ڈر نہیں، یہ دیکھ یہ چشمہ. وہ حیران ہو گئی، اور وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، اور کھجور اوپر سے کٹی ہوئی تھی. اگر کھجور اوپر سے کٹی ہو تو کھجور مردہ ہوتی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ہلاؤ. تو جب حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے کھجور کے تنے کو ہلایا تو کھجور کے تنے سے تازہ کھجوریں نیچے گرنے لگیں. یہ ہے میرا اللہ. تو جبریل نے کہا مریم، جس اللہ نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے تازہ کھجور نکالی، اس نے بغیر شادی کے تجھے بیٹا دے دیا. چل کھا پی اور مطمئن ہو جا، اور چل شہر جا، لوگ آئیں گے
اور کہیں گے یہ کیا کیا؟ تو تم نے ان سے کہنا ہے میرا روزہ ہے، میں نہیں بات کر سکتی، تو تم لوگ اس بچے سے پوچھو۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام باہر نکلی، بازار میں آئی تو لوگ کہنے لگے ارے مریم یہ کیا منہ کالا کر کے آ گئی، اور وہ تانا دینے لگے اے ہارون کی بہن، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بہت نیک شخص تھے، اور وہ کہنے لگے کہ تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا بھائی ایسا نہیں، تو نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے اپنے منہ پہ انگلی رکھی اور اشارہ کیا بچے کی طرف، تو وہ سننے والے سارے غصے میں آ گئے۔ مریم تجھے گناہ چھپانا بھی نہیں آیا اور کہہ رہی ہو بچے سے بات کرو، کیا بچے بولتے ہیں؟ تو یہ کہہ دے کہ میری شادی ہو گئی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام نے چھپ کے میری شادی کر دی تھی، اور یہ کیا کہہ رہی ہو کہ بچے سے بات کرو؟ اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ تو سیکھ۔ اور شور مچا ہوا، سارا شہر اکٹھا ہو گیا۔ ایک دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، اور اتنی زور سے بولے کہ ان کی آواز چاروں طرف گونجنے لگی، قالا انی عبد اللہ۔ جیسے ہی ان کی آواز گونجی تو سناٹا چھا گیا۔ وہ کیا کہنے لگے، لوگوں سنو، میں اللہ کا بندہ، میں کتاب لاؤں گا، میں نبی ہوں، میں برکت والا ہوں، نماز کا حکم لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا ہوں، جب تک زندہ ہو، اور اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، نہ میں ظالم ہوں اور نہ ہی میں بدبخت ہوں، میں سلامتی والا ہوں، پیدا ہونے کے دن، مرنے کے دن، کھڑے ہونے کے دن، اور آخر میں میرا اللہ ہتھوڑا مارتا ہے۔ یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ مریم کا بیٹا ہے۔ علماء نے ایک عجیب بات کہی ہے، اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، نہ اچھی کا نہ بری کا، سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ اللہ نے عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا ہے کہ یہ پردے کی چیز ہے، کھل جائے گی تو تہذیب شرمندہ ہو جائے گی، انسانیت پر دھبے لگ جائیں گے۔ جتنی عورت پردے میں ہوگی اتنی اس کی عزت محفوظ رہے گی، جتنا یہ پردے سے باہر آئے گی یہ بیکاؤ مال بن جائے گی۔ اور صرف حضرت مریم کا نام کیوں لیا ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے پر یہ دھبا لگ گیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہتھوڑا مارا، یہ اللہ کا بیٹا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ اللہ صمد، بے نیاز ہے میرا اللہ، اللہ صمد، لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، اور وہ کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور یہ ہے احد کا ترجمہ کہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں۔ احد کسے کہتے ہیں؟ جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں، اور یہ حقیقت ہے میرے اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری انسانیت پر یہ عظیم احسان ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، ہمیں رسالت کا پتہ پہلے چلا، توحید کا پتہ بعد میں چلا، محمد رسول اللہ کو پہلے پہچانا، آپ کے طفیل ہی لا الہ الا اللہ کو پہچانا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ تو اسی واقعے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور سوکھے ہوئے کھجور کے تنے سے تازہ کھجوروں کا ملنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے اور اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ میرے اللہ کی ذات وہ ہے جو چاہے جب چاہے کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ یقین ہمارے دلوں میں عطا کرے۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم